اور پرسرار جنگل تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں جن، پریاں اور جادوئی مخلوقات بستے ہیں۔ دن کے وقت جنگل بالکل خاموش اور پرسکون نظر آتا، مگر رات کے اندھیرے میں وہاں سے سرگوشیوں، روشنیوں اور عجیب خوشبوؤں کا گزر ہوتا۔ لوگ ڈرتے تھے کہ اس جنگل کے اندر جانا آسان ہے لیکن واپس آنا مشکل۔ اسی جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ایک درویش رہتا تھا۔ وہ نہایت نیک، پرہیزگار اور اللہ کا ذکر کرنے والا شخص تھا۔ گاؤں والے اسے بابا سلیمان کہتے تھے۔ بابا سلیمان اکثر رات کو تنہا جنگل میں چلے جاتے اور کئی گھنٹے وہاں گزار کر واپس آتے۔ گاؤں والے حیران ہوتے کہ وہاں کس سے بات کرتے ہیں، مگر کبھی کسی نے ان سے پوچھنے کی جرات نہ کی۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان نے ہمت کر کے بابا جی سے پوچھا، بابا جی آپ ہر رات جنگل میں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں تو جن بھوت رہتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بابا جی مسکرائے اور بولے، بیٹا، جنگل اللہ کی مخلوق سے بھرا ہوا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑ جائے اسے مخلوق کا خوف نہیں رہتا۔ وہاں روشنی بھی ہے، راز بھی اور حقیقت بھی۔ نوجوان حیران ہوا۔ اس رات اس نے چھپ کر بابا جی کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی بابا سلیمان جنگل کے اندر داخل ہوئے، درختوں کے بیچ ایک ہلکی سی نیلی روشنی نمودار ہوئی۔ جنگل کی فضا خوشبو سے بھر گئی اور پرندے بھی خاموش ہو گئے۔ نوجوان کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ درختوں کی روحیں اپنے تنوں سے باہر نکل رہی تھی، پریوں کی مانند روشن وجود ہوا میں تیر رہے تھے اور ایک ندی کے پانی پر نورانی لہریں کھیل رہی تھی۔ ان سب کے درمیان بابا سلیمان بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ جنگل کی مخلوقات ان کے گرد دائرہ بنا کر ذکر میں شامل ہو گئی۔ نوجوان کے قدم کانپنے لگے مگر دل میں ایک عجیب سکون بھی اترا۔ اسی لمحے بابا جی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور کہا، ڈرو مت، یہ اللہ کے ذکر کے دوست ہیں۔ جو نیت صاف رکھے یہ جنگل اس پر اپنے راز کھول دیتا ہے۔ اچانک ایک بزرگ نورانی ہستی نمودار ہوئی۔ وہ جنگل کی روح تھی۔ اس نے بابا سلیمان سے کہا، اے اللہ کے ولی، تم نے اس جنگل کو خوف سے محبت میں بدل دیا۔ تمہارے ذکر سے یہ درخت زندہ ہے، یہ ہوا پاک ہے اور یہ زمین بابرکت۔ تمہارے بعد یہ راز صرف اس کو ملے گا جو دل سے خالص ہوگا۔ نوجوان نے یہ سب سنا اور رونا شروع کر دیا۔ بابا سلیمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، یہ جنگل تجھے بلاتا ہے، اسے صرف نیک دل ہی سنبھال سکتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان بھی جنگل کا رازدار بن گیا۔ گاؤں والے اب ڈرنے کی بجائے جنگل کو برکت کی جگہ ماننے لگے اور یوں یہ جنگل درویش اور روحانی روشنی کی پہچان بن گیا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو